نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دوستوں نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ نکاح کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہوتی ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں۔ یاد رکھیں، بہت مختصر آپ کو میں بتاؤں گا کہ نکاح کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے جو اس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچہ ہو۔ تو لہٰذا آج نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی انسان مطالعہ کرتا ہے تو سب سے آسان چیز نکاح تھا، جس کو آج ہم نے اتنا ہی مہنگا کر دیا ہے، اتنی اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو شامل کر دیا ہے۔ یہ مہندی کی رسم ہے، یہ فلاں کی رسم ہے، یہ فلاں کی رسم ہے۔ یاد رکھیں، نکاح بہت آسان ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ تو یاد رکھیں، نکاح کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ 6 چیزوں کا نام نکاح ہے، یعنی اس کے اندر 2 فرض ہوں گے، 1 واجب ہوگا اور 3 سنتیں ہوں گی۔ فرض 2 کون کون سے ہیں؟ ایک کہتا ہے اس کے اندر ایجاب اور قبول، یعنی بچی سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر بچے کو آ کر بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں کی بیٹی اور فلاں آدمی، اس بچی کا نام یہ ہے، ہم آپ کو اتنا اس کا حق مہر مقرر ہوا ہے، وہ آپ کے نکاح کے اندر دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ وہ آگے سے قبول کرتا ہے، یعنی بچی کی طرف سے ایجاب اور بچے کی طرف سے قبول، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ 2 گواہ کم از کم مسلمان مرد 2 گواہ ہوں، یا 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں، پر 2 مسلمان گواہوں کا ہونا، اس لیے نکاح اور زنا میں فرق ہے کہ نکاح الاعلان ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عام کیا ہے، یعنی نکاح جو ہونا چاہیے وہ عام مجلس کے اندر ہونا چاہیے جہاں اجتماعیت زیادہ ہو۔ مثلا آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ وہاں نکاح کریں، یا اس طرح جو مسلمانوں کو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں کریں۔ تو لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک 200 بندہ بارات میں نہیں جائے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فرض یہ تھا، آپ کو بتایا کہ 2 مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح یہ 2 فرض ہو گئے، اور ایک واجب ہے، وہ حق مہر کا تعین ہے، کہ حق مہر کا تعین وہ بھی ضروری ہے۔ اس میں 1-2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق مہر کے باری جب آتی ہے تو بچے کی طرف سے اصرار ہوتا ہے اب شرعی باندھ دیں۔ اب شرعی کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہو، ساری رات آپ جو مرضی خلاف شریعت کام کرتے رہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آئے گی تو اس وقت شریعت آ جائے گی۔ تو شریعت کا معنی ہوتا ہے جی کم سے کم۔ تو یاد رکھیں، بعض کہتے ہیں شریعت کے مطابق، بھی شریعت اسے کہتے ہیں جو حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا باندھا یا اپنی بیٹیوں کا، اکثر جو آپ نے حق مہر باندھا ہے، تو وہ اگر آج کل ہم اس کا کیلکولیشن کریں تو وہ 131 تولے 3 ماشے چاندی کا وزن رکھتا ہے۔ اس مقدار میں آپ باندھیں، جب کہا جاتا ہے یہ ہے شرعی تو پھر باندھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچے اور بچے کے درمیان ہے، جیسے ان کو سہولت ہو وہ باندھیں، لیکن حق مہر کا تعین بھی ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ باقی 3 کام مسنون ہیں کہ خطبہ مسنون پڑھنا، اور اسی طرح چھواروں کو پھینکنا یا تقسیم کرنا، پھینکنا سنت ہے اس موقع پر، اور اس طرح دعوت ولیمہ اگر استعداد ہو تو وہ کرے۔ تو یہ 6 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے جس کو آج ہم نے بہت مہنگا کر دیا ہے۔ ولیمہ بھی اس آدمی پر ہے جس کے پاس جو ہے طاقت ہے، استعداد ہے، وہ کرے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم روٹی پکائیں گے، لوگوں سے نیوندہ لیں گے، یاد رکھیں یہ نیوندہ اور اس نیت سے پیسہ لینا کل کو میں ڈبل کر کے دوں گا، یا دینے والے کی نیت ہو، یہ حرام ہے۔ تو نکاح بہت آسان ہے، یہ 5 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب